بدی میں ہے، کہتے میں حج کے سفر میں گیا. تم حج کے سفر میں جا رہا تھا. عراق میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی. وہ نوجوان جب بھی قدم رکھتا تھا تو یہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر قدم رکھتا تو پھر کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی ہر قدم پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا. سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسا نیک اور متقی انسان ہر قدم پر حضور پر درود. تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے وجہ پوچھی کیا یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول ہے یا آپ نے ابھی یہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے واقعہ سنایا. اس نے واقعہ بتایا کہ گزشتہ سال میں اپنی والدہ کے ساتھ حج میں گیا اور جب والدہ میرے ساتھ تھی ہم جیسے بیت اللہ میں داخل ہوئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھوڑی دیر کے بعد میرے والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا اور ایسی بیماری اسے اچانک لگ گئی کہ اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. اب حج کے ایام باقی تھے. میں بہت پریشان ہو گیا کہ اگر والدہ اسی طرح بیمار رہیں تو نہ یہ حج کر سکیں گی نہ میں کر سکوں گا اور کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا محرم. تو والدہ کی حالت ایسی تشویشناک تھی کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا کروٹ بدلنا بھی مشکل تھا. پیٹ سوج گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. حرم میں بیٹھے ہیں حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا کہ مجھے ایک نور نظر آیا اور اس نور کے اندر مجھے ایک شخص نظر آیا اتنا حسین اور جمیل میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا تھا. وہ شخص آیا اور میری والدہ کے پاس بیٹھا اور میری والدہ کے چہرے پر یوں جو ہاتھ پھیرا تو چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. پہلے جس طرح روشنی تھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا. پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ بالکل صحیح ہو گیا. کچھ پڑھ کے پھونک ماری تو جسم بالکل ٹھیک ہو گیا اور میری والدہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچانک میری والدہ کی مایوسی چھائی ہوئی تھی اور ایک دم والدہ کو تندرستی مل گئی. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے مجھے کہا تم نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. کہا میں وہی تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر اب تم درود پڑھ رہے تھے، اور مجھے یاد کر رہے تھے. تو تمہارا درود اتنی کثرت کے ساتھ میرے اوپر پیش ہوا تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اس کی مدد کے لیے خود جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ما یلیق بشانہ ہی تشریف لائے اور آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی والدہ بالکل تندرست ہو گئی. کہتے ہیں میں خوشی میں رونے لگ گیا کہ حضور کی زیارت ہو گئی اور حضور کے واسطے سے میری والدہ تندرست ہو گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی قدم رکھو تو یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کہا اس دن سے میرا معمول ہے میں جو قدم رکھتا ہوں اپنے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہوں. تو زندگی بھر ان کا یہ معمول تھا. اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے انسان حضور پہ درود پڑھے، ہر قدم پہ پڑھے. اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اگر ہم پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. حضور سے بڑھ کر ہم پر دنیا میں کسی کے احسانات نہیں ہیں.